دل ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے کیوں کر غرور آتا ہے، کسی کریم یا پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ کسی کریم یا پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، وہ بے قابو کو کبھی قابو بھیج دیتا ہے، وطن کو کوئی خطرہ ہو تو ٹیپو بھیج دیتا ہے۔ میاں سجدے میں گر جاؤ دعائیں مانگ کے دیکھو، رب کاغذ کے پھولوں میں خوشبو بھیج دیتا ہے۔ میاں سجدے میں گر جاؤ، حضرت کی تقریر کا نچوڑ ان 4 مصروں میں یہ سن لیں، محبت کے جمع عنوان کو کیوں بھول جاتے ہو، محبان جمیل الشان کو کیوں بھول جاتے ہو، علی کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے مگر صاحب ابو بکر و عمر عثمان کو کیوں بھول جاتے ہو، علی کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے مگر صاحب ویسے میں فروعات میں شرکت نہیں کرتا، اصحاب کے دشمن سے مربت نہیں کرتا، ابے اس شخص کی عزت میرے جوتے سے بھی کم ہے جو حضرت عثمان کی عزت نہیں کرتا، اس شخص کی عزت میرے جوتے سے بھی کم ہے جو حضرت عثمان کی عزت نہیں کرتا۔ بہت خوبصورت بیان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر ہندوستان بھائی سلیم رضا پیلی بھیتی بیٹھے ہیں، یہ ہمارے مولانا فاروق صاحب، مولانا آصف رضا صاحب، قادری حافظ، امتیاز نوری صاحب کو الحمدللہ رب العالمین آج ان کے ماں باپ کے دل چوڑے ہو رہے ہیں، ان کے دلوں سے آواز یہی نکل رہی ہے کہ پورا ہمارے دل کا بھی ارمان ہو گیا، بچہ ہمارا عالم ذیشان ہو گیا، پورا ہمارے دل کا بھی ارمان ہو گیا، بچہ ہمارا عالم ذیشان ہو گیا۔ اور آنکھوں کو چوم چوم کے ماں باپ نے یہ کہا جنت میں میرے جانے کا سامان ہو گیا، آنکھوں کو چوم چوم کے ماں باپ نے یہ کہا جنت میں میرے جانے کا سامان ہو گیا۔ آخری شعر اور شاعر ہندوستان حضرت سلیم رضا پیلی بھیتی کی آمد ہو رہی ہے، ذرا ایک مرتبہ مسکرا کے کہہ دیں یا رسول اللہ، ذرا زور سے کہیے یا رسول اللہ۔ حضرت مولانا صاحب اللہ سلیم بھائی اپنا تیور تو یہ ہے کہ اپنے ایمان کی تاثیر بدل دیتے ہیں، نسبت یار کی توقیر بدل دیتے ہیں، ہم نے لہجہ ہی نہ بدلا نہیں تیور اپنا، لوگ جلسوں کے لیے پیر بدل دیتے ہیں، ہم نے لہجہ ہی نہ بدلا نہیں تیور اپنا، لوگ جلسوں کے لیے پیر بدل دیتے ہیں۔ اب شعر سنیے گا جتنے غریب نواز کے غلام ہیں، شعر سنیے گا، اکیلے میں مدینے کا خیال آیا تو کیا ہوگا، اکیلے میں مدینے کا خیال آیا تو کیا ہوگا، محبت کے سمندر میں ابال آیا تو کیا ہوگا، اکیلے میں مدینے کا خیال آیا تو کیا ہوگا، محبت کے سمندر میں ابال آیا تو کیا ہوگا، حسینان ارم جنت میں جو اترائے پھرتے ہیں اگر ان میں محمد کا بلال آیا تو کیا ہوگا، حسینان ارم جنت میں جو اترائے پھرتے ہیں اگر ان میں محمد کا بلال آیا تو کیا ہوگا، اور جسے دیکھو وہی اسلام پہ بکواس کرتا ہے اگر فاروق اعظم کو جلال آیا تو کیا ہوگا، جسے دیکھو وہی اسلام پہ بکواس کرتا ہے اگر فاروق اعظم کو جلال آیا تو کیا ہوگا۔ ڈنڈیا والوں معین الدین کے دربار کو مندر بتاتے ہو، معین الدین کے دربار کو مندر بتاتے ہو، اگر کلیئر کے صابر کو جلال آیا تو کیا ہوگا، معین الدین کے دربار کو مندر بتاتے ہو۔ بغیر کسی نہ میں انتظار کے شاعر ہندوستان شہنشاہ ترنم بلبلِ بارگاہ مدینہ بھائی سلیم رضا پیلی بھیتی کی آمد ہے، آئیے ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ لگائیں، پہلے اٹھائیے ایک دعا، علماء آمین کہیں گے، گر قبول ہو گئے تو پڑا پار، اگر کسی نے نہیں اٹھایا تو اٹھوائیے، مسلمان کا نقصان نہ ہو۔ مولا جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں ابھی بھی موقع ہے، اٹھا لیجئے، اگر دعا قبول ہو گئی تو بعد میں بہت پچھتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ ان کو اس جلسے کی برکتوں سے، اس مہینے کی برکتوں سے، رمضان شریف کے آنے کی برکتوں کے وسیلے سے اللہ سب کو بغداد شریف ہوتے ہوئے مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ اب ذرا ایک مرتبہ ایسی ہاتھوں کو لہرائیے جیسے جھنڈے لہرتے ہیں اور سینوں کی آواز نکال کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار فضیلت، بھائی سلیم رضا پیلی بھیتی، نعرہ تکبیر۔ خیالوں ہی خیالوں میں کدھر جاتے ہیں دیوانے، کبھی بغداد رہتے ہیں کبھی اجمیر رہتے ہیں، بلائیں اس شہر کی جانب اس لیے نہیں جاتی کہ پیلی بھیت میں شاہ جی محمد شیر رہتے ہیں۔